حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی فن شاعری پر کچھ تبصرہ فرمائیں۔ بھائی دیکھیے، فن شاعری کے سلسلے میں تو میں تو مناسب سمجھتا ہوں کہ بھئی ہمارے صادق رضا صاحب ہیں، یہ شاعری میں بہت کچھ حضرت کے کر سکتے ہیں۔ شاداب رضا صاحب ہیں، ان سے اچھا کوئی نہیں بیان کر سکتے، یہ لوگ ڈوبے ہوئے ہیں اسی شاعری میں۔ اور ادھر تو میرا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی شعر پڑھتا ہوں تو پہلے جو ہے بعد والا مصرع پہلے آ جاتا ہے، اب پہلے والے کے بارے میں سوچتی رہتا ہوں کہ یہ بعد میں ہے کہ وہ پہلے۔ تو بہرحال شاعری یہ تو ایک فن ہے، لیکن ہر طرح کی شاعری کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ ہاں، اب تو یہ ہے کہ بہت سے شاعر جو ہیں وہ صرف تک بندی سے ہو گئے ہیں۔ ہاں، پڑھتے 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 ادھر کا ادھر ملا دیا، ادھر کا ادھر ملا دیا، ایک شعر ہو گیا، نظم تیار ہو گئی، مقطع اپنا ہو گیا، مطلع کسی کا بھی رہے۔ تو اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بلکہ واقعی جو فن ہے وہ حضور تاج الشریعہ میں نظر آتا ہے، اور یہ بھی خاندانی بات ہے، یہ واقعی خاندانی فیضان ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز جو ہیں وہ شاعری کے لیے الگ سے وقت نہیں نکالتے۔ بھئی آپ کو اتنا وقت ہی نہیں ہے، فتویٰ نویسی آپ کی خدمت، لیکن ان کے بارے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ فتویٰ لکھواتے رہتے، اور کبھی ایسا کوئی موضوع آ جاتا، ایسی کوئی بات آ جاتی، اور طبیعت پہ ایک کیف طاری ہوتا اور اشعار ڈھلنے لگتے، پاس میں جو موجود جلدی لکھ لیتے تھے، وہی ہدایت کی بخشش بن گیا۔ یہ نہیں ہے کہ ہاں اس زمین پہ کہنا ہے اور اس کے لیے قافیہ یہ ہوگا اور ردیف یہ ہوگا اور بحر یہ ہوگی، وہ تو بس موت پہ آئے تو جب جس نے جو فرمائش کر دی، اگر کسی نے فرمائش کر دی تو فرمائش پر بھی لکھا تو ایسا لکھا اس کا جواب نہیں، اب مطلب فرمائشی نہیں نغمہ لکھا، لیکن کسی نے کہا ہوگا، کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور ایسا کچھ ہو کہ بھی عربی میں بھی ہو، اس میں عربی بھی ہو، اردو بھی ہو، ہندی بھی ہو، فارسی بھی ہو۔ تو اب حضرت نے یہ نہیں فرمایا، یہ کیا بات ہے، چار چار زبان میں اب وہ مصرع کہاں جائے گا اور شعر کیسے پورا ہوگا، نہیں لکھنا، ایسا لکھ دیا کہ اس کا جواب نہیں۔ لم یات نظیروں کا فی نظرین مثل تو نشد پیدا جانا، لم یات نظیر کا عربی اور مثل تو نشد پیدا جانا، دیکھا جائے تو دونوں میں بہت زیادہ مناسبت کہ لم یات نظیروں کا فی نظر، کسی نظر میں آپ کی کوئی مثال آج تک کسی نظر میں نہیں آئی ہے، اور مثل تو نشد پیدا جانا، اور آپ کے جیسا کوئی پیدا ہو یہ کوئی جان ہی نہیں سکتا، ہو جب تو جانے۔ تو یہ ہوا۔ اب دوسرا مصرع جو کہا کہ جگ راج کو تاج تورے سر سوہے، کچھ لوگوں کو میں نے پڑھا، شاید انہوں نے بڑی تحقیق کی ہوگی اس پر، تو وہ یوں پڑھتے ہیں کہ جگ راج کو تاج تورے سر ادھر کر دیتے ہیں اور سو ہے ادھر کر دیتے ہیں، تو بے معنی ہو گیا۔ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو ملا کے پڑھتے غلط ہے، ادھر یہ سوہے کا تعلق جو ہے سو ہے ادھر کر دیا، جبکہ جگ راج کو تاج تورے سر سوہے، یہ ہے ہندی، جگ مانے دنیا، اور جگ راج کو تاج یعنی ساری دنیا کی شہنشاہیت کا تاج آپ ہی کے سر زیبا ہے، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا، ترجمہ ہو گیا اردو میں۔ تو ایک اب فرمائش ہوئی، لکھ دیا، اور پھر مقطع میں انکساری بھی ہے، بس خام اے خام نوائے رضا، اتنا لکھ دیا کلام کہ آج تک جواب نہیں، اور کہتے ہیں خام، بس خام اے خامہ کہتے ہیں قلم، یعنی تو وہاں خام مانے کچا، یعنی اے احمد رضا کے کچے قلم رک جا، بس خام اے خام نوائے رضا، یعنی ایک کچے قلم تو لکھنے والا، نعت لکھنے والا کچا معاملے میں رک، بس خام اے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری یا نہ یہ رنگ میرا، بھئی میں تو فتویٰ لکھنے والا ہوں، تفسیر لکھوں، حدیث لکھوں، اور یہاں شاعری
تو کہتے ہیں نہ یہ طرز میرا، نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری، نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا۔ ارشاد احبا ناطق تھا، اب اس میں کوئی ارشاد صاحب تھے، ان کا بھی نام آ گیا، ہاں، کہ احباب کا ارشاد یعنی ناطق تھا، یعنی احباب کا اسرار جو ہے یہی مجھ پر بہت زور دیے ہوئے تھا۔ تو اب اس راستے میں ناچار اسراح پڑا جانا، یعنی مجبوراً اس راہ میں کہ اس طرح سے میں موڈ بناؤں اور اس طرح چار زبان میں کوئی شعر کہوں، یہ میرا طرز نہیں، یہ میرا ڈھنگ نہیں، میں تو فتویٰ لکھوانے والا ہوں، لیکن لوگوں نے کہا لکھ دیا، اور لکھ بھی دیا تو عاجزی کر رہے ہیں مقطع میں، لیکن ایسا لکھ دیا کہ آج تک اس کا جواب نہیں سمجھ میں آتا، چار زبان میں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کے فن شاعری، پھر حجت الاسلام کی شاعری بھی دیکھیں کیا کیا، اور سرکار مفتی اعظم کا کلام اللہ اکبر، وہ تو ایسا تصوفانہ ہوتا ہے اور ایسی اس میں کشش ہوتی ہے کہ پڑھے تو بس ایسا لگے کہ سنتے رہو، کیونکہ از دل خیزد بر دل ریزد، دل سے جو بات نکلتی ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ کی شاعری یعنی آپ کے اشعار سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یا تو اعلیٰ حضرت کا اثر ہے یا سرکار مفتی اعظم ہند کا اثر ہے، اور میں کہتا ہوں دونوں کا فیضان ہے۔ تو آپ کو اردو، عربی، فارسی تینوں زبانوں میں شاعری کی یکساں مہارت تھی، یعنی عربی میں بھی، فارسی میں بھی۔ عربی میں ایسا کلام کہا ہم پیش کیے تو بعض عرب کے لوگوں نے جب اس کو سنا تو کہا کہ یہ کسی عربی ہی کا کلام ہو سکتا، ہاں یہ آدمی کہا جاتا۔ تو عربی میں بھی، فارسی میں بھی، اردو میں بھی آپ کلام کر لیتے تھے شاعری میں۔ آپ کا عربی کلام سن کر اہل عرب حیران رہ جاتے تھے، اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے والہانہ عشق و وارفتگی بدرجہ اتم حاصل تھی۔ اب عشق ہی کی بنیاد پر حقیقتاً شعر نعتیہ نکلتے، نعتیہ شعر۔ تو اب جب عشق اور وارفتگی اس درجے کی تھی تو آپ کی نعتیہ شاعری عشق رسالت کی دلکشی اور رعنائی سے لبریز اور دل و دماغ کو معطر کرنے والی ہے، کہ عشق کی چاشنی ہے اس میں خلوص کی خوشبو، عقیدت کی روشنی، ایمان کی لذت و حلاوت اور بیان کی نفاست و پاکیزگی ہے۔ آپ کی شاعری میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعرانہ جھلک نظر آتی ہے۔ آپ نے شاعری کی بہت ساری صنعتوں پر طبع آزمائی فرمائی۔ شاعری بھی ایک فن ہے، اس میں بڑی صنعتیں ہیں، تو ان صنعتوں میں جیسے ایک صنعت ہے صنعت استعارہ۔ استعارہ نے کوئی لفظ جو ہے وہاں اس کا وہ معنی نہیں، لیکن وہاں وہ معنی لیا جاتا ہے۔ استعارہ کہتے ہیں اظہار لینے کو، کہ جو معنی نہیں ہے وہ معنی یہاں پر استعارہ کیا۔ جیسے آپ نے کہا اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے، تیرا آقا شہنشاہ کونین ہے، لو لگا تو صحیح شاہ لولاک سے، غم مسرت کے سانچے میں ڈھل جائے گا۔ تو اب یہاں کہ تیرا آقا شہنشاہ کونین ہے اور شاہ لولاک، اب یہ استعارہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ سرکار کی ذات گرامی، شہنشاہ کونین بھی حضور کی اور شاہ لولاک بھی حضور کی۔ کہ اگر سے اختر خستہ جو وہ بے چین ہے، لیکن اس بے چینی کیوں بے چینی ہے؟ کیونکہ تمہارا تو آقا جو ہے وہ شہنشاہ کونین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو بے چینی کیا ضرورت ہے؟ بس انہی سے لو لگی رہے تو یہ جتنے بھی غم ہیں سب مسرت میں ڈھلتے چلے جائیں گے۔ تو یہ صنعت استعارہ ہے۔ تو اس میں شہنشاہ کونین اور شاہ لولاک سے مراد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ صنعت تشبیہ ہے، تشبیہ دیتے ہیں، جیسے آپ نے کہا روئے انور کے سامنے سورج، کیا تشبیہ دی ہے کہ روئے انور کے سامنے سورج جیسے ایک شمع صبح گاہی ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ شمع
رات میں جلائیے تو بہت روشنی نظر آتی ہے، لیکن جب صبح ہونے لگتی ہے تو وہ شمع جو ہے لگتا ہی نہیں کہ اس میں رات میں روشنی رہی ہوگی، اس نے بھی اندھیرے کو دور کیا ہو۔ جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے تو اس وقت ابھی شمع جلتی رہتی ہے، ابھی نہیں بجھاتے لوگ، لیکن وہ بالکل بے نور، بالکل وہ اس وقت بے نور ہوتی ہے، اب اس میں روشنی نہیں ہوتی۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کا روئے انور جو ہے، اس روئے انور کے سامنے سورج ایسا ہی ہے جیسے صبح کے وقت شمع ہوتی ہے۔ تو یہ صنعت تشبیہ، ایسے ہی صنعت مبالغہ، اور صنعت مبالغہ جیسے مہو خورشید و انجم میں چمک اپنی نہیں کچھ بھی، یہ چمک نظر آ رہی ہے کیا کہ مہو خورشید و انجم میں چمک اپنی نہیں کچھ بھی، اجالا ہے حقیقت میں انہی کے پاک طلعت کا۔ پھر مبالغہ کی طرف دیکھیے کتنا بہترین آپ نے فرمایا، قمر آیا ہے شاید ان کے طلبوں کی ضیا لینے۔ یہ چاند، لوگ کی تشبیہ چاند سے دیتے ہیں، لیکن تاج الشریعہ دیکھیے کیا کر رہے ہیں، قمر آیا ہے شاید ان کے طلبوں کی ضیا لینے، بچھا ہے چاند سا بستر مدینہ آنے والا۔ یعنی چاند کیا تشبیہ دی قسم ہے۔ ایسی صنعت تضاد، صنعت تضاد دو مختلف باتیں پیش کر دینا۔ کیا کہتے ہیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ ہاں کیا ہے یہ صنعت تضاد، یہ زمین اور آسمان، زمین نیچے آسمان اوپر، اور سریا جو ہے یہ سارا بہت بلندی پہ، سریا چند ستاروں کا گچھا، یہ سریا جو ہے وہ سب سے بلندی پر، اور تحت الثری سب سے نیچے۔ تو یہ تضاد، ادھر نیچے ادھر اونچے، لیکن آپ کو اللہ نے وہ قدرت دی ہے کہ آپ چاہیں تو سریا کو تحت الثری بنا دیں، تحت الثری کو سریا بنا دیں۔ ایسی صنعت تجنیس کامل، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ یعنی ایک جگہ اختر ہے تو آپ کا تخلص، اور دوسری جگہ اختر جو ہے وہ ستارہ، دونوں جگہ اختر ہے لیکن دونوں میں دو معنی، یہی تجنیس ہے۔ مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ ایسی صنعت مراعات نظیر کہ سر ہے سجدے میں خیال رخ جانا دل میں، ہم کو آتے ہیں مزے ناسیہ فرسائی کے۔ ناسیہ یہ پیشانی اور فرسائی پیش کر دینا، تو یہ سر سجدے میں ہے اور خیال ہے، سجدہ تو اللہ کے لیے ہے، لیکن یہ سر سجدے میں تو رخ جانا کا خیال دل میں ہے۔ ہاں اب یہ جو ہم نے پیشانی پیش کی ہے تو رخ جانا کا خیال آتا ہے تو مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور تاج الشریعہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔